جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جناب حاجی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سالانہ ختم پاک کے موقع پر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انعقاد پذیر ہے۔ مخلص فی اللہ جناب حاجی محمد طارق صاحب اور ان کے سارے برادران، یہ خاندان، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوش بختی دیکھیں کہ حاجی صاحب ساری زندگی اسی پروگرام کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، اور آج یہ پروگرام ان کی قبر کی روشنی کا بھی سبب بن رہا ہے۔ اللہ ان کے بچوں کو، خاندان کو بہت جزا عطا فرمائے۔ یقیناً اولادوں کا اس طرح کا ذہن جانے والوں کے لیے اور بالخصوص والدین کے لیے بہت تسکین کا سبب بنتا ہے۔ ان کی قبریں ٹھنڈی رہتی ہیں جن کے پیچھے ایسے چراغ جلتے ہیں۔ والدین کی خوش بختی ہوتی ہے کہ جن کے پیچھے ایسے لوگ ہاتھ اٹھانے والے ہوں۔ مستقل طور پر تو ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ اولاد کا نیک ہونا ہے، اور اولاد نیک ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اس پھل کو اسی لیے انبیاء نے بھی مانگا اور جولی پھیلا کے مانگا، تو بے شک اس میں یہی حکمت ہے کہ پیچھے اولادیں نیک ہوں تو والدین کے آگے درجے بڑھتے رہتے ہیں، بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے تو سالانہ ختم شریف ہو یا کوئی بھی اس طرح کا پروگرام ہو جو معمولات اہل سنت میں شامل ہے، یہ بہت برکت کا سبب ہے، رحمت کا سبب ہے۔ یقیناً جانے والوں کے لیے بہت توشہ ہے، اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا ایک خصوصی حصہ اور پیغام ہے۔ لیکن حقیقی ایصال ثواب اور بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ جو بچہ چاہے کہ میرے والدین قبر میں ٹھنڈے ہوں، قبریں ان کی روشن ہوں، تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، حلال و حرام کی تمیز کرے، نیکی کے راستے پہ چلنے کی حد الامکان کوشش کرے، تو اولاد کا ہر وہ قدم جو نیکی کی طرف اٹھتا ہے وہ ڈائریکٹ والدین کی قبور کو منور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے صوفیاء نے لکھا ہے کہ اولاد اگر دعا نہ بھی مانگے تو ان کا ڈائریکٹ ہر عمل جو نیک ہے
اس کا فائدہ والدین کو پہنچتا رہتا ہے، اور اگر والدین نے ان کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہو، سستی کی ہو، تو اولادوں کی جو نحوستیں ہیں، ان کے برے اعمال ہیں، ان کی وجہ سے بھی والدین کی روحوں کو غبار چڑھتا رہتا ہے، اور اس کا اثر والدین کو بھی قبروں میں پہنچتا ہے۔ لیکن جو والدین اپنی اولادوں کی حد الامکان تربیت اچھی کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور آخری دم تک ان کی دعا بھی رہی اور کوشش بھی رہی کہ میرا بچہ اچھے رستے پر چلے، نیک رستے پہ چلے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کر کے اچھی تربیت کی اور کوشش کی، تو خدا نہ خواستہ کہ ان کے جانے کے بعد اگر اولاد غلط رستے پہ چلتی ہے تو پھر والدین بری الذمہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انہیں دکھ یا عذاب نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں انہوں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، اور کالج جانے پر اور سکول جانے پر بڑے خوش ہوتے تھے اور نہ جانے پر ناراض ہوتے تھے، ٹیوشن بچہ نہیں گیا تو باپ کا رنگ بدلا ہے، اور وہی بچہ مسجد میں نہیں گیا یا قرآن نہیں پڑھا تو اسے کوئی فکر نہیں، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو دین سے شغف نہ تھا، دین سے محبت نہ تھی، اور اس نے تربیت نہ کی۔ تو پھر بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ ان اولادوں کی وجہ سے والدین قبروں میں بھی دکھی رہتے ہیں، اور ان کا وبال والدین کو قبروں میں پہنچتا ہے، یعنی جو اولاد کے حقوق صحیح ادا نہیں کرتے اور ان کے ذمے جو حقوق باقی رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ضرور سرزنش ہوتی ہے۔ تو ایسی اولادیں جو والدین کی نیک نامی کا سبب بنے، والدین کے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کریں، اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں، اور اپنے گھرانے سے صلہ رحمی کریں، تو جانے والوں کی روحیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں، جانے والوں کی روحوں کو تسکین ملتی ہے، اور جانے والوں کی روحیں ان پر خوش ہوتی ہیں۔ اور یہ متفق بات ہے، یہ نظریہ اتفاق سے امت میں چلا آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ دولت میسر ہے کہ ان کے والدین راضی رہے اور چلے گئے، اور اب وہ اولادیں اپنے والدین کے لیے سال ثواب اور دعائے بخشش کا اہتمام خصوصاً کرتی ہیں، تو پھر والدین کی روحوں کی برکت سے دنیا کا ہر معاملہ اولاد کا آسان کر دیتا ہے، مشکلیں آسان کر دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ان کی عمر میں حتیٰ کہ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو عمر میں برکت کا یا زندگی میں برکت کا یا معاملات میں برکت کا معاملہ تقدیر سے نہیں ٹکراتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ 70 سال عمر تھی تو 75 ہو گئی ہے، نہیں، رہے گی 70 سال، لیکن عمر میں برکت کا کیا مفہوم ہے؟ اسلامی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ رہیں گے تو 70 سال، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کام 700 سال والی عمر کا لے لے، اتنی برکت ڈال دے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال پوری نہیں ہے، رہتی دنیا تک ان کا ڈنکا بجے گا۔ خلفائے راشدین کی صف میں ان کو گنا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عمر تو 40 سال بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے کام کون سا لے لیا؟ اللہ نے ڈیوٹی کون سے لے لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا ان سے کام لیا کہ رہتی دنیا تک ان کی یاد کے چراغ جلتے رہیں گے؟ تو اسے کہتے ہیں عمر میں برکت۔ امام بخاری کو لے لیں،
ہمارے جو ائمہ احادیث ہیں، صحاح ستہ کے جتنے بھی مصنفین ہیں ائمہ، ان کی عمر آپ دیکھ لیں کہ 5 اشرے ہے، 6 اشرے ہے، 6.5 اشرے ہے، اس سے بھی کم ہوگی۔ لیکن امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جی، ان لوگوں کی عمر میں اللہ نے حقیقت میں برکت دی ہے، اور یہ برکت ہوتی ہے کہ زندگی تو تھوڑی ہو لیکن کام اللہ ایسے لے لے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہوں۔ اور پھر دوسری برکت یہ ہوتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں ان میں برکت کا، مثال کے طور پر اگر ہم نظر کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اگر جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اگر اللہ کی فرما برداری میں ہم گزارتے ہیں تو ان میں برکت کیا ہے؟ ان میں برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ایسی صحت اور عافیت دے گا کہ ان میں نیکی تو زیادہ ہوگی اور خیر کا پہلو بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت فقیہ اعظم مولانا محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلوی، ان کے والد محترم یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے، اور ڈائریکٹ بریلی شریف سے دستار بندی آپ کی ہوئی اور اعلیٰ حضرت نے آپ کے فتاوے کو پسند کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیکھ کر خلافت عنایت فرمائی۔ اتنی بزرگ و برتر ہستی تھی، اور یہ وہی فقیہ اعظم ہیں کہ سرفراز گڑکھڑوی نے تانا دیا تھا آپ کو جب فالج ہوا، تو مولوی صاحب کو تانا دیا کہ آپ تو کہتے ہیں ہمارے نبی مشکل کشا ہیں، ہمارے نبی حاجت روا ہیں، حاضر و ناظر ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، تو آپ کا والد تو اس کو تو فالج ہے، تو کیوں مشکل کشائی نہیں ہوئی، کیوں حاجت روا؟ حالانکہ یہ نہ عقلی طور پر درست ہے نہ نقلی طور پر درست ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم سے زیادہ مہربان کون ہے؟ تو اللہ کی مخلوقات میں کتنے معذور لوگ ہیں، تو کیا اللہ ان سے پیار نہیں کرتا؟ اللہ کے کتنے ایسے سلسلے ہیں، ان میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے ہر فعل میں حکمت ہے۔ اس نے کوئی ذرہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، کوئی کیڑا بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ زمین پہ رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا جو خوردبین سے نظر آتا ہے، کسی مقصد سے خالی نہیں، حکمت سے خالی نہیں، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے اس سے خالی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رستے میں بیٹھے ہیں، گلی ہے تو نالی میں کیڑا چل رہا ہے، تو عرض کی کہ یا اللہ یہ کیڑا کیوں پیدا کیا تھا؟ تو آواز آئی کلیم اللہ تھوڑی دیر پہلے یہ کیڑا پوچھ رہا تھا کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کتنا بمقصد سمجھ رہا تھا کیڑا، تو تب ہی تو پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھیں نا، یہ ایک ایسا جاہلانہ انداز ہے اور سوچ ہے، جب خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ بد مذہب لوگ، بے ادب لوگ، ان کو بے ادبی کی یہ سزا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کر جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کر جائیں گے اللہ کے بندوں کے متعلق، اللہ کے نظام کے متعلق، حالانکہ وہ یہ جتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت ماننے والے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کر رہے ہوتے ہیں جی۔ جب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ بم دھماکہ ہوا تو بڑے پھڑک کے کہنے لگے داتا ہے تو کیوں نہیں دھماکہ کیوں نہیں بچا؟ تو کچھ دن کے بعد کرین کعبۃ اللہ شریف میں گر گئی، تو میں نے ایک کانفرنس میں کہا پھر اب اللہ سے پوچھو کہ اس کے گھر میں اس نے کرین کیوں نہیں روکی؟ کرین جو گری ہے
کعبۃ اللہ شریف میں کتنی شہادتیں ہوئی تھی, کتنے حاجی فوت ہو گئے تھے بیچارے. تو یہ کیسے بے ڈھنگے لوگ ہیں, کیسے بے ڈھنگے ان کے ظرف ہیں, اور کیسی ان کی سوچیں ہیں جی, کہ ایسا اعتراض اٹھا دیتے ہیں, ایسا اعتراض اٹھا دیتے ہیں جی. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں تو حضرت علی مشکل کشا ہیں, تو انہوں نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی, انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر جل شانہ. اب ایسی سوچوں والے لوگ پنپ رہے ہیں, اور کتنے بے ادب اور کتنے بے سہارا لوگ ہیں. اللہ کی رحمت سے کتنے خالی یہ لوگ ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اب اس کے 100 جوابات ہیں, اس سے بھی زیادہ جوابات ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش اللہ نے خود لی, خود آزمائش اللہ لے رہا ہے, تو کیا اللہ اپنے نبیوں سے پیار نہیں کرتا؟ آرے کے نیچے نبی چیرے جا رہے ہیں, آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, یہ سارا سلسلہ. نبیوں سے بڑھ کر اللہ کے ہاں عزیز کون ہے, محبوب کون ہے؟ لیکن اوے بے وقوفو, یہ اللہ کا نظام ہے, اس کی اپنی حکمتیں ہیں, اس کا اپنا سلسلہ ہے جی. اگر اتنی ہی تھی تو پھر اللہ سے پوچھو کہ تم نے شیطان کیوں پیدا کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے؟ دشمن جو تھا تو اللہ کا دشمن ہے تو اللہ مار نہیں سکتا, اللہ مار سکتا ہے, تو کیوں اس کو پیدا کیا, اسے مہلت دی ہے, کیوں اتنی طاقتیں دی ہیں, شیطان کو طاقتیں دی ہیں؟ ان سے تو پوچھو نا, شیطان سے کتنا ڈرتے ہو, کہ اس نماز کا بھی خیال آئے تو شیطان کو پتہ ہے, نیکی کا بھی خیال آئے تو شیطان کو پتہ ہے. تم محبوبوں کے بارے میں بات کرتے ہو, کبھی تم نے یہ ذہن بھی لیا اللہ کی رحمت تمہیں سہارا دے تو یہ سوچ بھی تمہیں ملے, اور اس ذہن سے بھی سوچو کہ رب کا دشمن شیطان ہے, اور شیطان کو اللہ نے علم کتنا دیا ہے, اختیار کتنا دیا ہے, اللہ نے مہلت کتنی دی ہے. اور اگر اللہ دشمن اپنے کو اتنا دے رہا ہے تو محبوبوں کو کتنا دیا ہوگا. ایک دشمن ہے, اس کا علم کتنا ہے کہ ہم خیال ادھر کر رہے ہیں, اور شیطان کو پتہ ہے. تہجد کا خیال حاجی صاحب کر رہے ہیں, شیطان کو پتہ ہے. علامہ صاحب کر رہے ہیں, پتہ ہے. حاجی صاحب کر رہے ہیں, پتہ ہے. علامہ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب سوچ رہے ہیں کہ یار اٹھ کر نہ نفل پڑھنے, شیطان کو پتہ ہے, اور پھر فوراً وہ آگے سے روکنے بھی کوشش کر رہا ہے. ظاہر علم نہ ہو تو پھر رکے گا کیسے؟ ہر خیال کا علم جس رب نے شیطان کو دیا ہے, تو کیا اپنے محبوب کو, اپنے محبوبوں کو کچھ نہیں دیا ہوگا؟ کیا کچھ دیا ہوگا؟ تو اس لحاظ سے اب دیکھیں نا کہ بدبختی کتنی ہے کہ یہی بات شیطان کے متعلق ہم کسی سے بھی پوچھیں تو کہیں گے بالکل صحیح ہے, شیطان کو پتہ ہے. اور اگر کہیں نبی پاک کو پتہ ہے تو کان کھرکیں گے. ایسی بدبختی بھی ہو سکتی ہے کہ جس نے دشمن کو اتنا علم دیا ہے تو جس کے صدقے کائنات بنائی ہے, ان کے متعلق اگر یہ سوچ رکھیں تو کیا یہ شرک ہے یا یہ غلط رستہ ہے؟ بس توفیق کی بات ہے, بس کرم کی بات ہے, بس بات اتنی ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. اور تمہیں مبارک ہو, تمہارے سینے چمک رہے ہیں تو آج بھی گنبد خضرا کی روشنی پڑ رہا ہے. یہ مہربانی سے, فضل سے, حضور کی توجہ سے ادب آتا ہے,
حضور کی توجہ سے تعظیم آتی ہے، حضور کی توجہ سے محبت آتی ہے، حضور کی توجہ ہو تو امتی کے لب پر ان کا نام آتا ہے۔ مولانا روم نے کیا لکھا ہے؟ مولانا روم نے لکھا ہے شمع روشن نہ ہو تو پروانہ نہیں آتا، فرمایا گنبد خضرا سے توجہ نہ ہو تو امتی کی زبان پر حضور کا نام نہیں آتا۔ نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ ہاں جی، وہ بابا جی رستے میں جا رہے تو کسی نے مارا، پیچھے سے پتھر مارا نا، تو پیچھے دیکھنے لگے تو کہنے لگے آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو پتھر بھی تو اللہ کی مرضی سے آپ کو پڑا ہے۔ تو فرمانے لگے میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا کہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سا کوڑا ہے جس کو چنا گیا ہے۔ کسی کو پھولوں کے لیے چنا گیا ہے، کسی کو کانٹوں کے لیے چنا گیا ہے۔ تم مقدر پہ قربان جاؤ کہ تمہیں حضور کے ادب کے لیے چنا گیا، حضور کی نعت کے لیے چنا گیا ہے، حضور کی تعریف کے لیے چنا گیا ہے، اور تم وہ چنے ہوئے لوگ ہو، تم وہ مجتبی ہو کہ جن کو ازل سے اللہ نے اپنے محبوب کے نعروں کے لیے چنا ہے۔ حضور کے ادب کے لیے جو لوگ چنے گئے ہیں، وہ لوگ اپنی قسمت پہ رشک نہ کریں تو کیا کریں؟ آج وہی لوگ پڑھ رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ فرمایا حضور کی تھوڑی دیر پہلے سواری تشریف لائی اور فرمایا جب ہم بصیری پہ کرم کر سکتے ہیں تو فرمایا بیٹا شریف تم پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنا عرصہ بعد میں حیات رہے، بالکل ٹھیک، بالکل مولانا ٹھیک رہے۔ اور یہ پھر اگلی بات اس سے بھی لذیذ ہے، ہمارے گجرات میں ایک حاجی والا جگہ ہے، وہاں پر حضرت مولانا صاحب کو بڑی محبت سے بلایا جاتا اور ہر سال میلاد ہوتا۔ اس مائی کو بھی فالج تھا، یہی لمحے، یہی رات اور وہی سوغات۔ سرکار نے فرمایا عرض کی حضور آپ تشریف رکھیں، فرمایا نہیں میں حاجی والے اپنے ایک محبہ ہے اور میرا نام جپتی ہے، درود پڑھتی ہے، اور میں اس کے پاس جا رہا، اور ادھر جا کے بھی سیم یہی واقعہ ہوا۔ جب سیم یہی واقعہ ہوا تو عرض کی حضور بیٹھیں، فرمایا میں ادھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے صبح سے پہلے گھوڑی پر بندے 2 بھیجے، انہوں نے بھی بھیجے جا کے پتہ کر کے آؤ۔ رستے میں دونوں مسافروں کی ملاقات ہوئی، کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مولوی صاحب نے بھیجا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جی مائی صاحبہ نے بھیجا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا سرکار کی بشارت ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو سرکار جس کمرے میں تشریف لائے، کمرہ آج وہ محفوظ ہے، تو میں جب گیا تو میں نے عرض کی مولانا ضیاء المصطفیٰ شریفی صاحب سے، میں نے کہا عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب کے بیٹے بھی وہاں تھے، تو میں نے انہیں کہا سبھی کو کہ اس جگہ پر تاریخ لکھ کے لگائیں، یہ واقعہ امت کے لیے سہارا ہے۔ کتابوں میں، اخباروں میں پھر چھپا، بڑے بڑے دور دراز سے وہابی دیوبندی دیکھنے آئے کہ
اتنے عرصے سے جس بندے کو فالج تھا یکدم ایک رات میں ٹھیک کیسے ہوا ہے؟ حضور کے معجزے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور 30 سال سے زیادہ عرصے کے بعد جب یہ 2007 میں مولوی صاحب کا وصال ہوا ہے، 2007 میں وصال ہوا ہے، جب قبر کھودی گئی تو ساتھ ہی تھی، دیوار گری تو دیکھا کہ مولوی صاحب کا چہرہ بالکل ابھی کتنے سال 50-60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولانا فقیہ اعظم محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمت اللہ تعالی، کفن بھی میلا نہیں ہوا، داڑھی بھی ٹھیک ہے، جسم بھی ٹھیک ہے، اور گلاب کی پتیاں اسی طرح پڑی ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، یہ شعر نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ جڑو تو صحیح نا ان سے، لگو تو صحیح نا، فدا ہو کے تو دیکھو نا کیسے زندگی دے دیتے، قربان ہو کے تو دیکھو کہ کیسی شانیں تمہیں عطا کرتے ہیں، کیسی برکتیں عطا کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں 90 سال کی آپ کی عمر تھی، اینک کے بغیر اخبار پڑھتے تھے اور قرآن شریف پڑھتے تھے، تو پوچھا اس میں راز کیا؟ میں برکت کی بات کر رہا تھا کہ برکت کیا ہے، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمانے لگے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ میں 90 سال کی عمر میں بغیر اینک کے قرآن شریف پڑھتا ہوں اور اخبار بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو فرمایا یاد رکھو ساری زندگی ہو گئی ہے، مولوی شریف کی نظر کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی۔ تو فرمایا سائیوں نے نظر بھی سنبھال کے رکھی ہوئی۔ فرمایا یہ برکت ہے، جب اللہ کی نعمت اس کے خلاف استعمال نہ کی جائے پھر اللہ اس میں اس طرح کی برکت دیتا ہے۔ آج ہماری نعمتوں میں کمی کیوں آ رہی ہے؟ بیماریاں کیوں ہیں؟ آزمائشوں سے ہٹ کر، اہل اللہ کی آزمائشیں اور چیزیں، لیکن اس میں بہرحال کمی یہ ہے کہ نعمتوں کا اصل شکر ہم نہیں کر پا رہے۔ نعمت کا اصل حقیقی شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے وہ مقصد مد نظر رکھ کر اس مقصد کی طرف چلا جائے، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جی اس کے خلاف کام نہ ہو، اس کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ کچھ مہینے کر کے تو دیکھو نا تمہیں اللہ کتنی برکتیں دیتا، تمہیں اللہ کتنی عزتیں دیتا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے۔ بہرحال دل تو نہیں کر رہا، اتنی روحانی محفل ہے، سکون ہے، طمانینت ہے۔ حاجی صاحب حاجی غلام محمد صاحب، اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ مائی صاحبہ کی ان کی بخشش فرما دے۔ یہ خاندان علماء سے بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی محبت والے لوگ ہیں جی۔ سالانہ مجھے یہاں پر آنا پڑتا ہے تو وجہ صرف پیچھے محبت، اولیاء سے محبت، علماء سے محبت، اہل سنت کی شخصیات سے پیار محبت۔ اللہ ان کے بچوں کو، خاندان کو سلامت رکھے اور سرکار کی مزید شفقتیں سب کو نصیب فرمائے۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں ارادہ کر کے جائیں کہ کوئی ایسا کام چھوڑ دیں میلاد کی برکت سے کہ ایک محفل پر ایک کام بھی چھوڑیں، اور حضور سے دل میں ہی عرض کر رہے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نظریہ رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں، یہ جانوروں کی آوازوں پر نہ جائیں۔ جانوروں کی آوازیں بیلوں سے آتی رہتی ہیں جی۔ نظریہ پختہ رکھیں کہ ہمارے دل کی آہٹ بھی مدینے والے سنتے، خیال بھی حضور کی بارگاہ تک رسائی ہے،
اور پہنچتا ہے اور حضور کی توجہ ہوتی ہے، تو ایک محفل پر بھی اگر ہم آج ارادہ کریں کہ حضور یہ کمی میرے اندر ہے، اور جو ہوتی ہے بندے کو پتہ ہوتا ہے، حضور یہ کمی میرے اندر ہے اور آج میں آپ کے میلاد پر مجھ پہ شفقت ہوئی ہے، میں ارادہ کر رہا ہوں یہ کمی آئندہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر نماز چھوڑنے کی عادت ہے، سستی کی عادت ہے، قرآن نہ پڑھنے کی عادت ہے، فوراً توبہ کیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، رخ اپنا سیدھا کر لیجئے، آ جائیے توبہ کے دروازے پر، آ جائیے حضور کی شفقت کے سائے میں۔ جی وہ ایک بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا تجھے لے تو جائیں گے، کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ ان کے لے جانے سے پہلے ہی ان کے پاس چلا جا۔ تو کہا پہلے جانے کا کیا مقصد؟ کہا تیاری کر لے اور ان کے پاس ہی رہا کر، قدموں میں رہا کر، سنت و شریعت کا رنگ اپنے اوپر غالب کر اور پہلے جانے کی تیاری کر لے، قبر میں پہلے ہی پہنچ جا۔ لیکن جب تیرا لاشا کندھوں پہ اٹھا کے جائے گا تو فرمایا پھر آگے تیرا استقبالیہ ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی رش کریں گے، جب حضور فرمائیں گے فرشتوں چھوڑ جاؤ، میرا غلام آیا ہے، مجھ پہ درود پڑھنے والا آیا ہے، مجھ پہ سلام پڑھنے والا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے ہر محفل پہ ایک کمی بھی اگر ہم دور کریں تو مہینے میں ہم 10-15 محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، اور اگر 10-15 کمیاں بھی دور ہو جائیں تو یہ حضور کی کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے، کتنا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی اہلیہ محترمہ کی بخشش فرمائے، اور حاجی طارق صاحب اور ان کے سارے برادران اور یہ خاندان، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہی لمحوں میں اپنی جگہوں پر ہی قائم رہتے ہوئے اسی روحانیت میں آنکھیں بند کر کے حضور کی بارگاہ میں سلامی دیجئے، اور پھر مختصر دعا کر کے انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ اللہ ہمیں اور ہمیشہ حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اٹھیں اور سلام پڑھیں، آپ کو پتہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں، اور آج کا دور اور جو موجودہ حکومت ہے اس میں مرزائی کتنے ایکٹیو ہیں، اور کتنی سرکار کی جو دشمنی والے لوگ ہیں کتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ہمارا ہر ایک کا فرض ہے، چاہے بچہ ہے بڑا ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیں، اور عقیدہ ختم نبوت کے والا سے جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں کریں۔ آج امت کو بہت بڑی ضرورت ہے، اس فتنے کے رد کے لیے ہر بندے کو ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ بزم اویسیہ پاکستان حلقہ سیالکوٹ کی بھی ایک ادنا سی کوشش اور کاوش ہے کہ 11 نومبر کو نواز مارکی حاجی پورہ روڈ پر عظیم الشان نظریہ ختم نبوت سیمینار کا انعقاد بزم کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اور یہ بزم کر رہی ہے۔ آپ بھی اس قافلہ عشق و محبت میں شامل ہو جائیے، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے آپ بھی ان غلاموں میں شامل ہو جائیے کہ جن کی گنتی ہوگی، سروں کی گنتی ہوگی کہ آج میری عزت کے لیے کون کون آیا ہے، تو اس رجسٹر میں آپ کا نام بھی آ جائے۔ وہاں پر آپ بھی تشریف لائیں۔ 11 نومبر ضرور آپ کی بھی حاضری ہونی چاہیے کہ حضور کے غلام حاضر ہیں، اور اس کے لیے آپ کوشش کریں، صرف کنفرنس کی حد تک نہیں۔ میں عرض کروں گا کہ آپ کی دکان ہے یا مکان ہے، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، 200 400 500 کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عشق و محبت کا جو سلسلہ ہے اس کا اظہار ہے کہ اپنے دکان پہ یا مکان پہ ایک فلیکس ضرور لگائیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور قادیانی مرتد ہے، کافر ہے۔ یہ اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، اپنے کاروبار میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے روڈ پر جتنا ہو سکے یہ ضرور آگاہی مہم چلائیں، اور اس مہم کو بھی چلائیں کہ یہ جملہ ضرور ساتھ لکھیں
کہ قادیانی سے ملنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، لین دین یہ حرام ہے، اور جو شخص قادیانی سے لیتا دیتا ہے یا لین دین رکھتا ہے مرتے وقت اس کا کلمہ سلامت نہیں رہتا، حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں، حضور کی شفقتوں سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بینر اویزاں کر کے بے شک اپنا نام لکھ دیں، اپنی فیکٹری کا نام لکھ دیں، جو بھی لکھیں، لیکن یہ مہم ضرور چلائیں تاکہ آگاہی ہو، دیکھنے والوں کو پتہ چلے نبی کے عاشق زندہ ہیں، نبی کے غلام زندہ ہیں، اور ان کی نس نس بول رہی ہے تاجدار ختم نبوت۔ ابھی بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ ہاتھ بلند کریں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ 11 نومبر کو نواز مارکی میں مغرب کی نماز آپ وہاں پر ادا فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور انشاءاللہ سرکار کے غلاموں میں ہم سب شامل ہو کر حضور کے دشمنوں کو بھگائیں گے اور نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یستفیل غوث اعظم، یستفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات مصطفیٰ آسیو تام لو دامن مصطفیٰ مجرمو تام لو دامن مصطفیٰ، اور پرو رب کی رحمت پلا کو سلام مصطفیٰ۔ دست بستہ کھڑے ہیں آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں آقا غلامانہ سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ اس نشست نور کو قبول فرما، کمی اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو ثواب ملے اللہ سرکار کے دربار میں، خصوصاً جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین اور دیگر اللہ ہستیوں کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہوں میں، حاضرین کے جتنے متعلقین صاحب ایمان، اور خصوصاً حاجی غلام محمد صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ اس خاندان کو سلامتیاں عطا فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر اس دسترخوان پہ آئے ہیں اللہ، کوئی خالی نہ جائے، سب کے دل منور ہو جائیں، باطن ستھرے ہو جائیں، نظریں پاکیزہ ہو جائیں، اللہ ذکر و فکر والی زندگی مل جائے، تہجد میں اٹھنا نصیب ہو جائے،
پچھلی رات کا رونا نصیب ہو جائے، پچھلی رات کے مصلے ہمارے گھروں میں بچھ جائیں، اللہ یہ توفیق عطا فرما۔ پچھلی رات کو ٹوٹیاں کھلیں، پانی کی آواز آئے، فرشتے بھی کہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسی زندگی، ایسی سوچ، ایسی لگن اور ایسا پیار نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کی خیر فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ مولانا غلام مصطفیٰ اویسی صاحب کو صحت و شفا مزید نصیب فرما، دیگر علماء حفاظ جتنے تشریف فرما ہوئے سب کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔